بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اعراب یا بدوؤں کا تعارف اس کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ان کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات قرآن مجید کی روشنی میں پیش کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس ویڈیو کا ایک خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو بدو تھے یا اعراب تھے، یہ عرب کے غیر متمدن قبائل تھے۔ یہ بنی اسماعیل ہی سے تھے، لیکن بنی اسماعیل کی جو شاخ ہے ربیہ، اس کے یہ قبائل تھے اور یہ غیر متمدن تھے اور بد تہذیب تھے۔ یہ چونکہ بنی اسماعیل سے تھے اس لیے قریش سے ہمسری کا دعویٰ بھی رکھتے تھے۔ تو جس وقت قریش کی سیادت پورے عرب پر قائم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، تو یہ ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کو نقصان پہنچائیں، اس کو ختم کریں۔ پہلے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور اس کے بعد پھر جب مجبور ہوئے تو منافقت اختیار کر لی۔ بئر معونہ کے واقعے میں 70 صحابہ کو جو دھوکے سے شہید کیا تھا وہ یہی قبائل تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ارتداد اختیار کیا۔ پھر قریش کے ہی پیٹرن پر انہوں نے بھی اپنے قبائلی نبی کھڑے کیے کہ جس طرح سے قریش ایک نبی کی قیادت میں جزیرہ نماء عرب کے حکمران بن گئے ہیں، ہم بھی ایسے بن جائیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے ایک مقامی اور قبائلی نبی بنا کر یہ کام کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دوبارہ سبڈیو کیا، یہ پھر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ کوفہ اور بصرہ میں جا بسے اور وہاں پر بھی مسائل جو ہے وہ کریٹ کرتے رہے۔ ایک کے بعد ایک گورنر کی تبدیلی کا مطالبہ انہی کی طرف سے آتا رہا اور یہ مسلسل درد سر بنے رہے۔ مالک اشتر ان میں ایک نمایاں شخص تھا۔ اس کے بعد پھر یہی وہ لوگ ہیں جو مدینے پر چڑھ آئے۔ حضرت عثمان کے دور میں خلیفہ کا محاصرہ کیا اور انہیں شہید کر دیا اور معاملات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر انہوں نے اپنی مرضی کا خلیفہ بنانے کا جتن کیا، اس میں یہ حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے لوگوں کی گردنوں پر تلواریں رکھ کر یہ بیعت کراتے رہے، حالانکہ حضرت علی نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر چونکہ یہ بد تہذیب اور اکھڑ مزاج قسم کے لوگ تھے اس لیے ان کے کام کرنے کا طریقہ یہی تھا۔ پھر آگے جا کر یہی لوگ حضرت علی کو کوفہ میں لے گئے اور پھر حضرت علی کے بھی خلاف ہو گئے، اور پھر انہوں نے حضرت علی سے معزول ہونے کا مطالبہ کیا، وہی جو ان کا وتیرہ رہا تھا۔ اب یہ خوارج کہلائے، مگر خوارج کہلانے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کوئی نیا گروہ تھا، یہ وہی گروہ تھا جو شروع سے لے کے اب تک ایک ہی پیٹرن پر نظم اجتماعی کے خلاف اپنی انارکی پسند طبیعت کی وجہ سے مسائل پیدا کرتا چلا آ رہا تھا۔ اب اس نے حضرت علی کے خلاف مورچہ باندھا، ان کے خلاف حضرت علی نے جنگ کی، ان میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ بہرحال انہوں نے پھر حضرت علی کو بھی حضرت عثمان کی طرح ہی شہید کر دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ کچھ دیگر عناصر بھی حضرت عثمان کے خلاف جو مہم چلی، جو تحریک اٹھی، وہ لوگ بھی ان میں شامل تھے جو دیگر عناصر تھے، لیکن ان کے تابع تھے۔ ان میں مدینے کے کچھ نوجوان تھے جیسے محمد بن ابو بکر، محمد بن ابو حذیفہ یا قیس بن سعد بن عبادہ، اور اسی طرح موالی میں جو موالی یعنی آزاد کردہ غلام تھے، فارسی غلام تھے، ان کو اپنی قومیت کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ عرب کے غلام بن گئے ہیں، تو وہ بھی ایک عنصر تھا جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ تو یہ سب اپنے مفادات کے اشتراک کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہوئے تھے، لیکن اس میں جو لیڈنگ کیریکٹر تھا وہ ان بدوؤں یا اعراب کا تھا۔ اس مطالعے سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ جنگ اشراف یا عوام کی جنگ نہیں تھی، جیسے کہ بعض لوگ اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا یہ ہیوز اور ہیوز ناٹ کی جنگ نہیں تھی، یعنی یہ امراء اور غرباء کی جنگ نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں امراء کا تو یہ حال تھا، جیسے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ تمام امراء کا طبقہ تھا، اور بھی بہت سے تھے۔ امراء کا یہ حال تھا کہ وہ بڑھ چڑھ کر لوگوں میں انفاق کرتے تھے، خرچ کرتے تھے اور فیاضی میں مشہور تھے۔ تو لوگوں سے ان کو یہ شکایت نہیں تھی کہ دولت جو ہے وہ اور امراء میں مرتکز ہو گئی ہے اور نیچے والوں کو نہیں مل رہی، بلکہ حضرت عثمان کے دور میں تو لوگوں کو وظائف اور عطیات اس قدر فیاضی سے دیے جا رہے تھے کہ دولت کی فراوانی ہو گئی تھی، اور دولت زیادہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے تھے، جس کا تدارک کرنے کے لیے حضرت عثمان کو مدینے کے نوجوانوں پر
سختی بھی کرنی پڑ گئی تھی کہ وہ الٹے سیدھے فیشن میں مبتلا ہو رہے تھے اور کبوتر بازی میں اور نشے وغیرہ کے معاملات میں وہ مبتلا ہو رہے تھے۔ تو اس وجہ سے بھی حضرت عثمان کے خلاف مدینہ کے نوجوان ہو گئے تھے کہ وہ ان کو ان کی عیاشیوں میں، آزاد روی میں وہ رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ اس بارے میں ایک اقتباس تاریخ تبری سے پیش کرتا ہوں کہ عثمان بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب خوشحالی آئی، یہ تاریخ تبری کا متن ہے اور اس کا ترجمہ، اور لوگوں کی دولت مندی انتہا کو پہنچی، تو وہاں جو سب سے پہلی برائی رونما ہوئی وہ کبوتروں کو اڑانا اور اہداف پر نشانے بازی کرنا تھا۔ اس کی روک تھام کے لیے حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے 8ویں سال ایک شخص کو مقرر کیا۔ اس نے ان کبوتروں کے پر کاٹے اور نشانہ بازی کے مراکز کو ختم کیا۔ عمر بن شعیب کی روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے کبوتر اڑانے میں اور نشانہ بازی سے منع کیا وہ حضرت عثمان تھے۔ یہ برائی مدینہ میں جب رونما ہوئی تو اس کے سدباب کے لیے آپ نے ایک شخص کو مقرر کیا، اس نے اس رسم بد کو روکا۔ قاسم بن محمد سے بھی اسی قسم کی روایت مذکور ہے، مگر اس میں یہ اضافہ ہے کہ لوگوں میں نشے کی عادت رونما ہوئی، اس کی روک تھام کے لیے حضرت عثمان نے ایک گروہ مقرر کیا جو لاٹھی لے کر گشت کرتا تھا اور لوگوں کو اس سے روکتا تھا۔ جب اس کے استعمال میں زیادتی ہوئی اور یہ عادت حد سے تجاوز کر گئی تو حضرت عثمان کو اس بات سے مطلع کیا گیا اور لوگوں نے ان سے اس کی شکایت کی، تو اس بات پر سب متفق ہوئے کہ نبیذ کے استعمال پر بھی کوڑے لگائے جائیں۔ کھجوروں وغیرہ کو پانی میں ڈال کر رکھا جاتا تھا اور اس کے بعد اس میں ایک ہلکی سا سرور پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ شراب تو نہیں ہوتی تھی لیکن اس میں ہلکا سا سرور پیدا ہو جاتا تھا، وہ لوگ شوق سے، عرب جو ہے وہ شوق سے پیتے تھے۔ اب اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نشے کی طرف چل پڑے تھے، تو انہوں نے نبیذ کے استعمال میں بھی کوڑے لگا دیے تاکہ لوگوں کو یہ بہانہ ہی نہ ملے کہ ہم تو نبیذ پی رہے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ سارے معاملات کیے۔ چنانچہ کچھ افراد کو پکڑ کر کوڑوں کی سزا دی گئی۔ یہ تاریخ تبری جلد 4 صفحہ 398، یہ اس کا حوالہ تھا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو معاملہ تھا جو حضرت عثمان کے خلاف اٹھا وہ امراء اور غرباء کا معاملہ نہیں تھا، جیسے کہ فرانس میں امراء کے خلاف عوام نے ایک بغاوت برپا کی، تو اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوسرا، یہ اشراف اور عوام کا معاملہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ جو بدو حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کر آئے ان کی قیادت کرنے والے بھی سب اشراف ہی تھے، یعنی وہ بدوؤں کے اشراف تھے۔ تو اس لیے جو ہے وہ تاریخی مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کو زیادہ گہری نظر سے دیکھیں تو وہ تاثرات ختم ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی امراء یا غرباء یا اشراف اور عوام کی جنگ تھی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہم نے یہ اپنے کسی ویڈیو میں یہ اشارہ کیا تھا کہ سورہ حجرات میں اعراب جو مستقبل میں فتنے پیدا کرنے والے تھے اس کے متعلق خبریں بھی دی گئی ہیں، اشارے بھی کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا بھی گیا ہے، متنبہ بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس سے بچنے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یہ چند چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں سورہ حجرات سے۔ پہلی بات یہ کہ سورہ حجرات مکمل طور پر اعراب کے تناظر میں اتری ہے۔ یہ چیز اس کے مضامین کے ارتقاء سے ہی سامنے آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سورہ شروع ہوتی ہے تو بتاتی ہے کہ یہ بد تہذیب لوگ ہیں جو رسول اللہ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، آپ سے ملنے آتے ہیں تو ازواج مطہرات کے گھروں کے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں اور آپ کو باہر آنے کے لیے کہتے ہیں، اور پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جو ان کا صفاتی نام تھا یا جو بھی ان کو کہا جاتا تھا وہ بھی لے لیا، اور اللہ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ حجرات آیت نمبر 14۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہ بدوی بڑا احسان جتا کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، انہیں بتاؤ کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کر لی ہے، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل تک نہیں ہوا ہے۔ تو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، سو اپنی اصلاح کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یاد رکھو مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے
اور اپنے مال اور اپنے جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پھر آگے دیکھیے، جو بدوؤں کے اندر ایک ذوم برتری تھا، اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، سورہ حجرات آیت نمبر 17۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ زمین اور آسمانوں کا سارا غیب اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا پوری جو سورہ ہے وہ اعراب کے تناظر میں ہے۔ اب سورہ جو ہے اس میں جو اعراب جو فتنے برپا کر سکتے تھے اس کے بارے میں ان ارشادات کو اللہ تعالیٰ کے ایک ترتیب سے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کی گئی کہ مسلمانوں کو یہ متنبہ کیا گیا کہ ان اعراب یا بدوؤں کی خبروں پر بلا تحقیق اعتماد نہ کریں۔ مبادہ بے خبری میں مسلمان کسی قوم کو نقصان پہنچا دیں اور بعد میں انہیں پچھتانا پڑے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، سورہ حجرات آیت نمبر 5۔ ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، اگر ان پکارنے والوں میں سے جو گھر کے باہر پکارتے تھے رسول اللہ کو، آوازیں لگاتے تھے، ایمان والو اگر ان پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پر جا چڑھو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ تو یہاں پر پہلے ہی مرحلے پر اللہ نے انہیں فاسق قرار دے کر یہ کہا کہ مسلمانوں ان کی لائی ہوئی خبروں پر اعتماد نہ کر لو بغیر تحقیق کے۔ آپ یہی دیکھیے کہ پھر یہی ان کا بے بنیاد پروپیگنڈا تھا جو انہوں نے حضرت عثمان کے دور میں کیا، اور اس سے پہلے ہر گورنر جو ان کے پاس آیا کسی پر زنا کا الزام لگا کے اسے معزول کروایا، کسی پر شراب نوشی کی تہمت لگا کے اس کو معزول کروایا، کسی کو کیا اور کسی کو کیا۔ تو یہ ان کی بے بنیاد خبریں تھیں اور پروپیگنڈا تھا کہ جس کے بارے میں اللہ متنبہ فرما رہا ہے کہ ان کے بات پہ اعتماد کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ وہی پروپیگنڈا ہے حضرت عثمان کے خلاف جو اس وقت کیا گیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا گیا، اور وہ پروپیگنڈا تاریخ میں بھی نقل ہوا، کیونکہ یہ کوفہ کے جو راوی تھے زیادہ تر انہوں نے ہی تاریخ کو بیان کیا ہے، تو وہ پروپیگنڈا اب تک تاریخ میں چلا آ رہا ہے۔ تو لوگ جو یقین کرتے ہیں وہ گویا اسی اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے خلاف جا کر یہ چیزوں کو یقین کرتے ہیں۔ جو راوی ہیں وہ یہ ہیں، اور جن کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے براہ راست تربیت پائی اور لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان دی ہے۔ وہ کرپٹ بنا دیے گئے اور یہ سچے ہو گئے۔ بہرحال آگے دیکھیے، مسلمانوں کو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ بے بنیاد خبروں اور اندازوں کی بنا پر دوسروں کے بارے میں بدگمان نہ ہوں۔ ایسے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، نیز کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہ کریں اور نہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان صریح گناہ ہوتے ہیں، اور دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ اسے تو گوارا نہیں کرتے ہو، پھر غیبت کیوں گوارا ہو؟ تم اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ پھر اپنے مخالفین، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر اپنے مخالفین کے بارے میں بدگمانی پھیلانا، اس پر سب و شتم کرنا، اس کی عیب جوئی کرنا اور اس کا مذاق اڑانا، یہ سب ان بدوؤں کا شیوا تھا۔ مسلمانوں کو اپنے حریفوں کے بارے میں، اپنے دشمنوں کے بارے میں ایسے رویے اختیار کرنے سے منع کیا گیا، اور انہیں اس لیے منع کیا گیا کہ انہیں کیا معلوم کہ جنہیں وہ برا کہہ رہے ہیں خدا کے ہاں وہ ان سے بہتر ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم
ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون، سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ ترجمہ: ایمان والو، اسی اخوت کا تقاضا ہے کہ نہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنوں کو عیب لگاؤ اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دو۔ یہ ہے وہ سب و شتم جو ان کا شیوا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو برے القاب دیے، برے نام دیے، اور ان سے انہیں یاد کیا اور اس کو تاریخ میں رقم کیا۔ یہ سب اللہ فرماتا ہے یہ سب فسق کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو فسق کا نام بھی برا ہے، یعنی فسق کا نام بھی برا ہے، اور ہمارے ہاں وہ فسق و فجور سب و شتم بن کے ایک مکمل فن بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ تو وہ سب و شتم کا جو سارا سلسلہ چلا، جو کوفی راویوں سے آگے چلا، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایڈریس کیا ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ عربوں میں نسبی برتری اور اس بنا پر دوسروں پر تفوق اور برتری کا احساس ایک دیرینہ عادت تھی۔ بنو اسماعیل کے اعراب اپنے نسب کی برتری کی بنا پر قریش کے خلاف اپنے سیاسی استقرار کے لیے کوشاں تھے، کیونکہ وہ بھی بنی اسماعیل سے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم قریش کی سیادت کریں۔ اسی طرح ہاشمیوں اور علویوں نے بھی رسول اللہ سے اپنے نسب کی قربت کو اپنا حق خلافت کی بنیاد بنایا کہ ہم ہاشمی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں، ہم حضرت علی کی اولاد ہیں، تو ہمیں بھی اب خلافت میں حق ملنا چاہیے۔ یہ باقاعدہ بیانیہ تھا علویوں اور ہاشمیوں کا کہ وہ رسول اللہ سے اپنی جو رشتہ داری کی قربت تھی اس کی بنا پر حق خلافت مانگتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے ہمیں سیاسی بھی حق حاصل ہے کیونکہ ہم رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ بلکہ مسلمانوں میں ایک گروہ نے اس کو باقاعدہ اپنے دین و ایمان کا حصہ بنا لیا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ اس تناظر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے کہ نسب اور قبیلے تو دوسروں پر برتری اور کمتری کی بنیاد نہیں ہوتے، اس لیے سیاسی استحقاق کی کوئی بنیاد نہیں بن سکتے، چنانچہ یہ تو محض تعارف کے لیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ لوگو، ایک دوسرے کو بھائی خیال نہیں کرو گے تو انہی برائیوں میں پڑے رہو گے، اس لیے خوب سمجھ لو کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو الگ الگ پہچانو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ قیامت میں اسی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، یقیناً اللہ علیم و خبیر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے وہ بنیاد ہی منہدم کر دی جس کی بنیاد پر لوگوں پر برتری مانگی جاتی ہے۔ تو سیاسی استحقاق میرٹ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جو بھی اس کے میرٹ ہیں کہ لوگ کس کو اپنا لیڈر منتخب کرنا چاہتے ہیں، وہ محض کسی اور کی، کسی بادشاہ کی، کسی نبی کی قربت کی بنا پر وہ استحقاق کی بنیاد پیدا نہیں ہوتی۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فقط مطیع ہوئے تھے، یعنی یہ جو بدو تھے صرف مطیع ہوئے تھے، ان کے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا تھا، تو یہی معاملہ ان کا آخر تک رہا۔ مسلمان ہو کر اسلام کے جو مفادات تھے، مسلمانوں کے جو مفادات تھے اور جو اسلامی اخلاقیات تھی، ان سب کو پامال کرتے ہوئے اپنا جو ان کا انارکسٹ ایجنڈا تھا وہ لے کے چلتے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کر لی ہے۔ آگے ترجمہ میں پڑھتا ہوں کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل تک نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، سو اپنی اصلاح کرو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یاد رکھو، مومن تو در حقیقت وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مال اور اپنے جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے لوگ ہیں۔ پھر سب سے اہم چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی سورہ حجرات کے اندر کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں بھڑ جائیں، لڑ جائیں، تو پھر ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی جائے۔ پھر بتایا گیا کہ اگر صلح کے بعد کوئی گروہ مخالفت پر اتر آئے، زیادتی پر اتر آئے، تو سب مل کر اسے بزور طاقت خدا کے حکم کی اطاعت پر مجبور کر دیں۔ تو اب یہ جو آیت ہے بہت اہم ہے
اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرے اس سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لے۔ پھر اگر رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ مصالحت کرا دو اور ٹھیک ٹھیک انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ صحابہ نے اس ہدایت پر، جب وہ فتنوں کا زمانہ آیا اور مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے، انہوں نے اس ہدایت پر من و ان عمل کیا، اور اعرابیوں کا فتنہ فرو کرنے میں اسی آیت کی ہدایت پر عمل میں آئی۔ اس کی تفصیل میں آپ کو ایک اجمالی اس میں تفصیل آپ کو دے دیتا ہوں کہ حضرت عثمان کے مظلومانہ قتل کے بعد یہی صورتحال پیش آئی۔ مسلمانوں کے دو گروہ انہی بدوؤں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے آپس میں بھڑ گئے۔ پہلے حضرت طلحہ اور زبیر کا لشکر حضرت علی کے لشکر سے بھڑ گیا، پھر اہل عراق اور اہل شام آپس میں لڑ پڑے۔ حضرت طلحہ اور زبیر کا لشکر تو کامیاب نہ ہو سکا، البتہ صفین کے بعد اہل شام اور اہل عراق، یعنی یہی جو بدو لوگ تھے، ان کے درمیان پھر تحکیم کی کوشش کی گئی۔ اس میں تحکیم ہوئی، اس تحکیم میں فریقین کے سرکردہ لوگوں کو گواہ بنایا گیا اور تمام صحابہ کو اس میں شامل کیا گیا اور ان کی نگرانی میں معاہدہ ہوا۔ تبری میں ہے کہ دونوں ثالثوں نے، یعنی حضرت ابو موسیٰ عشری جو حضرت علی کی طرف سے تھے اور حضرت عمرو بن العاص جو حضرت معاویہ کی طرف سے تھے، دونوں ثالثوں نے حضرت علی معاویہ سے ان دونوں لشکروں سے عہد و میثاق لیا، یعنی ان دونوں ثالثوں نے حضرت علی سے، حضرت معاویہ سے اور ان دونوں کے لشکروں سے عہد و میثاق لیا اور لوگوں سے اعتماد کا وعدہ لیا کہ یہ دونوں ثالثوں کو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کے معاملے میں امان حاصل ہوگی، یعنی ان دونوں کو امان دیں گے جو بھی یہ فیصلہ کریں گے، اور یہ کہ امت ان فیصلے کے سلسلے میں ان کی مددگار ہوگی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، ذرا اس کو میں آگے بیان کرتا ہوں کہ یہ امت ان کے فیصلے کے سلسلے میں ان کی مددگار ہوگی۔ دونوں گروہوں کے مومنوں اور مسلمانوں پر اللہ کا عہد اور اس کا میثاق لازم ہوگا کہ وہ اس معاہدے میں درج بالا تمام باتوں پر قائم رہیں گے، اور یہ ثالثوں کا فیصلہ مومنوں پر اس پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ یہ تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 53 سے 54۔ تحکیم کے بارے میں یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری اور حضرت عمرو بن العاص کے درمیان بس آپس میں کوئی بات چیت ہوئی اور اچانک ان میں سے دونوں جو ہیں وہ سٹیج پر گئے اور فیصلہ سنا دیا، اور پھر اس میں جھگڑا ہو گیا کہ حضرت ابو موسیٰ عشری کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ حضرت عمرو بن العاص کیا بات کرنے والے ہیں، اور اس طرح سے ایک جھگڑا پیدا ہو گیا اور معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ یہ بالکل غلط تصویر ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کمیونٹی جو مسلمانوں کی تھی، صحابہ کی تھی، وہ اس میں شامل تھی اور ان کے سامنے یہ فیصلہ ہو رہا تھا۔ یہ تقریباً 8 مہینے کی یہ تقریباً مشاورت تھی، جس میں تمام صحابہ اس کے اندر شامل تھے، اور پھر ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو موقع دیا جائے کہ وہ ازسر نو اپنے خلیفہ کا انتخاب، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ حضرت علی سے پہلے صلح کے معاہدے پر بطور خلیفہ انہوں نے اس پر دستخط کرنا منظور کر لیا تھا۔ انہوں نے جو حضرت علی نے خلیفہ کے جو اس تحکیم کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، وہ بطور خلیفہ دستخط نہیں کیے تھے، یعنی انہوں نے جب یہ لکھا کہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اس پر اعتراض کیا گیا کہ نہیں، آپ کو اگر امیر المومنین ہم مانتے تو آپ کے خلاف جنگ کیوں کرتے؟ چنانچہ حضرت علی نے پھر لکھا تھا علی بن ابی طالب، تو وہاں پہ انہوں نے خلافت کا جو استحقاق تھا ان کا جو وہ رکھتے تھے، وہیں پر اس کو وڈرا کر لیا تھا۔ اب اسی بات کو جو تحکیم کے معاہدے میں کہا گیا کہ مسلمان نئے سرے سے اپنے لیے خلیفہ چنیں، تو یہ الٹیمیٹلی اس کا ایک لازمی نتیجہ تھا، یعنی ایک طرف وہ خود کو خلیفہ نہیں لکھ رہے معاہدے کے اندر، اور دوسری طرف تحکیم کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو
نیا خلیفہ چننے کا موقع دیا جائے، نئے سرے سے خلیفہ چننے کا موقع دیا جائے۔ تو یہ بالکل کمپیٹیبل تھا یہ بات، لیکن حضرت علی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور انکار کر دیا اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے، جس کی وجہ سے اور پھر دوبارہ جنگ شروع کر دی کہ میں شام سے زبردستی دوبارہ بیعت لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سورہ حجرات کے اندر کہ مسلمانوں میں صلح کرانے کی کوشش کی جائے، اور صلح کے بعد جو فریق زیادتی کرے اس کے خلاف پھر طاقت کا استعمال کیا جائے اور اس کو صلح پہ مجبور کیا جائے۔ چونکہ حضرت معاویہ کا ہمیشہ سے یہ موقف تھا کہ اگر تصفیہ جب تک نہیں ہوتا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کا، جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہوتا اس وقت تک حضرت علی عراق میں رہیں اور میں شام میں رہوں، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت علی کا موقف تھا کہ وہ بیعت ان کا حق ہے، تو وہ شام سے زبردستی بھی بیعت لینے کے لیے آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے صفین کی جنگ بھی انہوں نے کی۔ اور اب دوبارہ اس تحکیم کے معاہدے کے بعد جب انہوں نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تو اب وہ دوبارہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اب سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، ان میں صلح کرائی جائے، صلح کے بعد پھر ایک گروہ زیادتی پر اتر آئے تو اب اس کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے۔ چنانچہ اب حضرت معاویہ نے طاقت کا استعمال شروع کیا اور انہوں نے ایک کے بعد ایک علاقے حضرت علی سے چھیننا شروع کر دیے۔ جب انہوں نے حضرت علی کو کنفائن کر لیا کوفہ اور بصرہ میں، اور ان کی مصر بھی لے لیا، حجاز بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور عراق کے ارد گرد کے علاقے بھی نکل گئے، اور کوفہ اور بصرہ تک ان کی حکومت محدود ہو گئی، اور کوفیوں کا یہ حال تھا کہ وہ شامیوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلنے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اب یہ بالکل واضح صورتحال تھی کہ حضرت معاویہ چاہتے تو ایک حملہ کر کے کوفی حکومت کا خاتمہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیتے، لیکن سورہ حجرات کی جو تھی وہ ہدایت یہ تھی کہ جب زیادتی کرنے والے گروہ کے اوپر آپ اس کو بزور طاقت سبڈیو کر لیں تو اس کے بعد صلح کر لیں۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے بے عین ہی یہی کیا، اور انہوں نے بجائے یہ کہ ایک سٹیپ اور لے کر کوفی حکومت کا خاتمہ کر کے قبضہ کر لیتے، انہوں نے صلح کر لی۔ صلح کے لیے انیشیٹو بھی حضرت معاویہ نے دیا، یعنی حضرت معاویہ جو غالب آ رہے تھے، غالب ہو چکے تھے، انہوں نے صلح کی پیشکش کی کہ اب آپ صلح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی جو اس وقت تک صلح کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے، آخر صلح پہ آمادہ ہو گئی، اور 40 ہجری میں یہ صلح ہوئی۔ تو یہ ہے وہ ساری صورتحال جس کو، اور یہی بنیادی تھیسز ہے اس کام کا۔ تو انشاءاللہ اس پر مزید اگلی ویڈیوز میں ان چیزوں کی مزید تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ شکریہ۔